جمع سوم مضمون اردو نظم نمبر 16 اردو زباں ہماری. کیسی ہے پیاری پیاری اردو زباں ہماری، پھولوں کی جیسے کیاری اردو زباں ہماری. کیسی ہے پیاری پیاری اردو زباں ہماری، پھولوں کی جیسے کیاری اردو زباں ہماری. بھارت ہے اس کا مسکن، بھارت ہے اس کا گلشن، بھارت کی ہے دلاری اردو زباں ہماری. بھارت ہے اس کا مسکن، بھارت ہے اس کا گلشن، بھارت کی ہے دلاری اردو زباں ہماری. ہندو بھی بولتے ہیں مسلم بھی بولتے ہیں، لگتی ہے سب کو پیاری اردو زباں ہماری. ہندو بھی بولتے ہیں مسلم بھی بولتے ہیں، لگتی ہے سب کو پیاری اردو زباں ہماری. جھڑتے ہیں پھول منہ سے گھلتا ہے رس فضا میں، جب ہو زباں پہ جاری اردو زباں ہماری. جھڑتے ہیں پھول منہ سے گھلتا ہے رس فضا میں، جب ہو زباں پہ جاری اردو زباں ہماری. پھولے پھلے ہمیشہ سارے جہاں میں یا رب، ہو ہر زباں پہ جاری اردو زباں ہماری. پھولے پھلے ہمیشہ سارے جہاں میں یا رب، ہو ہر زباں پہ جاری اردو زباں ہماری. کیسی ہے پیاری پیاری اردو زباں ہماری، پھولوں کی جیسے کیاری اردو زباں ہماری. بچوں اب ہم دیکھیں گے الفاظ معنی. مسکن مطلب رہنے کی جگہ، گلشن باغ، دلاری پیاری. جھڑتے ہیں پھول منہ سے، اس کا مطلب ہے زبان سے بہت اچھی باتیں نکلتی ہیں. گھلتا ہے رس فضا میں، یہاں مراد اردو زبان کانوں کو ڈھلی معلوم ہوتی ہے. پھولنا پھلنا مطلب ترقی کرنا. اب ہم مشق دیکھیں گے بچوں. ایک جملے میں جواب لکھو. نمبر 1، یہ نظم کس زبان کے بارے میں لکھی ہے؟ یہ نظم اردو زبان کے بارے میں لکھی ہے. سوال نمبر 2، اردو زبان کا مسکن کسے کہا گیا ہے؟ جواب، اردو زبان کا مسکن بھارت کو کہا گیا ہے. سوال نمبر 3، اردو زبان کے لیے بچہ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ جواب، اردو زبان کے لیے بچہ یہ دعا مانگ رہا ہے کہ یہ زبان پورے جہاں میں پھولے پھلے. اب ہم آگے کی مشق دیکھیں گے بچوں. نظم پڑھ کر خالی جگہ میں مناسب لفظ لکھو. نمبر 1، پھولوں کی جیسی ڈیش ڈیش، پھولوں کی جیسے کیاری. نمبر 2، بھارت ہے اس کا ڈیش ڈیش، بھارت ہے اس کا مسکن. نمبر 3، جھڑتے ہیں ڈیش ڈیش منہ سے، جھڑتے ہیں پھول منہ سے. نمبر 4، گھلتا ہے رس ڈیش ڈیش میں، گھلتا ہے رس فضا میں.
نمبر 5 ہو ہر ڈیش ڈیش پہ جاری، ہو ہر زباں پر جاری۔ بچوں، ہم نے نظم نمبر 16 ترنم کے ساتھ پڑھے، اس کے الفاظ معنی دیکھے، اس کی مشق حل کرے۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بچوں آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔